من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سلسلہ گفتگو جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 تک تقریباً کمپلیٹ ہو گیا تھا اور آیت 28 سے ہمیں اسٹارٹ کرنا تھا. ہماری گفتگو پچھلی آیات میں جو چل رہی تھی اس میں ہم نے دو باتیں آپ کے سامنے مثال کے طور پہ پیش کی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی تھی. ایک میں مثال دی تھی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اندھیرا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا اور اس میں بجلی جب چمکتی ہے تو وہ آگے چل پڑتے ہیں اور جب بجلی رک جاتی ہے تو وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر وہ ایک جگہ مثال دی تھی تمثیل کے طور پہ بیان کیا تھا کہ موت کے ڈر سے جب وہ گرج ہوتی ہے تو موت کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. آج میں چاہتا کہ اس کو تھوڑا سا ایک اس تمثیل کو کہ اس تمثیل میں مراد جو ہے وہ کیا لی گئی ہے اس کو بیان کر کے پھر اپنی آیات تک جو ہے وہ دوبارہ واپس آتا ہوں. اس میں ایک جگہ پہ جہاں پہ فرمایا تھا یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ ہے، وہی کہ جب بجلی کڑکتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. اصل میں مثال یا تمثیل جو بیان کی گئی تھی جہاں پہ یہ ساری باتیں بیان کی گئی تھی کہ بارش ہوتی ہے تو اندھیرا ہوتا ہے اور بجلی کی کڑک کو یہ ساری چیزیں، یہ اصل میں بیان کیا گیا تھا کہ ایک اندھیرا ماحول تھا کہ جب نبوت کا نور جو ہے وہ لوگوں کے درمیان موجود نہیں تھا. حضرت عیسیٰ کے بعد ایک زمانے فطرت چل رہا تھا اور لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ دین حق کیا ہے. لوگ سرگردان تھے، لوگوں کو حقیقی دین جو ہے معلوم نہیں تھا. جو دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آیا تھا یا جو یہودیوں کی طرف سے ان کو مل رہا تھا یا عیسائیوں کی طرف سے ان کو مل رہا تھا، اس میں وہ پیورٹی نہیں تھی، یعنی ایک اندھیرے میں سرگردانی تھی. اور کفار مکہ تو بالکل بھی کسی دین سے آشنا نہیں تھے، اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے، لیکن دین ابراہیمی کے جو تعلیمات تھیں وہ ان میں سے محو ہو چکی تھیں، یعنی دین ابراہیمی کے نام پہ بہت ساری خرافات ان کے دین میں شامل ہو چکی تھیں. تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو، اس اندھیرے کے زمانے میں ایک رسول بھیجا، اس کو اس واقعے سے یہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بجلی جیسی چمکتی ہے تو کیا ہوتا ہے یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ ہے کہ قریب ہے کہ یہ بجلی اچک لے بصارت ان کی، یعنی وہ بجلی اتنی خطرناک ہوتی ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس میں مثال دی گئی ہے کہ نبوت کا زمانہ جو ہے وہ اتنا عیاں ہوتا ہے لوگوں پہ حق، اور اتنا زیادہ وہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہو پاتی. اس کی وجہ سے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. جیسے فلیش لائٹ جلکتی ہے تو ایک دم سے آنکھوں میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہوتا ہے. لیکن جب رسول کی پیدائش کے بعد وہ جو واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ وہ واقعات جب پیش آئے تو یہ بڑے پریشان تھے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے. اور جو کفار اور اس کے علاوہ جو یہودی اور عیسائی تھے جو ایک لیڈر اور ایک رہنما اور ایک نبی کے انتظار میں تھے، ان کے ساتھ پرابلم کیا ہوئی؟ ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ باتیں اپنے ہاں سنی ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے نبی نے آنا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آخری نبی جو ہے بنی اسرائیل میں سے ہوگا، جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمارے یہاں نبی آئے گا. تو انہوں نے اس کو نہیں مانا، رسول خدا کو، اور اس کو جو ہے بنی اسماعیل کی
میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارے یہاں سے نبوت نکل کے چلی جائے گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی اپنی حکومت جو ان کے علماء نے بیان اپنی بنائی ہوئی تھی وہ حکومت ان کے چلی جاتی تھی. اس واقعے کو تمثیل کے ساتھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. علماء نے اس کو مختلف طریقے سے بیان کیا ہے. ہم نے اس سلسلے میں جو آپ سے باتیں بیان کی تھی اس میں ہم نے یہاں تک بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا تھا ہمیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا، من بعد میثاقہ، اس کے بعد کہ انہوں نے یہ میثاق باندھا ہوا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ یہ عہد دے چکا تھا. دین ابراہیمی میں بھی، دین موسوی کے اندر، ہر دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تمہیں جو ہے وہ اچھے طور سے پیش آنا ہے، ان سے قطع رابطہ نہیں کرنا. تو انہوں نے وہ عہد توڑنے شروع کر دیے تھے. اس کے بعد فرمایا تھا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمین میں فساد کرتے تھے. اولئک هم الخاسرون، اور یقیناً یہ لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کہتے ہیں تم کیسے انکار کرتے ہو یا کیسے کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، جبکہ تم بے جان تھے، تمہارے اندر کوئی زندگی نہیں تھی. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، وہ دوبارہ تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس میں زندگی کے جو دو مراحل بظاہر ہمارے سامنے موجود ہیں ان کو بیان کیا گیا کہ انسان عدم میں تھا، کوئی اس کا وجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا، اور جب وہ اس دنیا کے اندر آیا تو کہا کہ ہم اس دنیا میں تمہیں ماریں گے، پھر تمہارا زندہ کریں گے قیامت میں یا برزخ میں یا جہاں پہ اس دنیا میں ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. ثم یمیتکم، پھر تمہیں اس برزخ میں ماریں گے، قیامت کے میدان میں زندہ کریں گے، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ دو مراحل اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تم سب کے لیے زمین کو. ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، اور اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف اور استوار کر دیا ان 7 آسمانوں کو. وہو بکل شیء علیم، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لحن اس طرح سے رکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کتاب ہو اور ایک موضوع کے مطابق لکھی جا رہی ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ یوں تصور کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے ذریعے اس کو لوگوں تک پہنچایا. لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں کہ لوگ بھی سن رہے ہیں، نبی بھی سن رہا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نبی کی طرف مخاطب ہو جاتا ہے، کبھی لوگوں کی طرف مخاطب ہو جاتا ہے. بات کرتے کرتے تو قرآن میں ایک دم سے بات بدل جاتی ہے. بعض دفعہ جب پچھلی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو ایک دم سے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سوچیں تو اگلی بات اس سے متصل ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو آیت آئی ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین کو، تم سب کے لیے زمین کو. تو یہ بات ایک دم سے کیسے شروع ہو گئی؟ بات کچھ اور ہو رہی تھی، ایک دم سے زمین اور آسمان کی بات کیوں شروع ہو گئی؟ پچھلی آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جب زمین میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور صحرا کے اندر کڑک ہوتے، صحرا کے اندر اندھیرا گھپ ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ اندھیرے کی وجہ سے چل نہیں پاتے، تو جو صحرا کا خوف جو ان کے اندر ہوتا ہے، وہ صحرا کا خوف ان سے ہٹانے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ زمین پیدا کی ہے. اور وہ جو کہا تھا کہ گرج تمہارا آسمان سے ہوتی ہے، یعنی آسمان کا خوف جو تھا تمہارے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ان خوف کو دور کرنے کے لیے 2 آیتیں یہاں پہ بیان فرمائی ہیں کہ وہی ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رحیم و کریم، جس کے بارے میں تم پڑھ چکے کہ وہ رحم کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ رحمت نازل کرنے والا ہے. اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا ہے، وہ تمہارے لیے یہ اندھیرے اور یہ تمام چیزیں ختم کر سکتا ہے، اس کی طرف رجوع کرو. اور پھر کہا کہ اسی نے تمہارے لیے آسمان کو جو ہے 7 آسمانوں کو یہ ہموار کر دیا، اس کی چھت تمہارے لیے بنائی ہے. اور وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اب ایک دم سے بات تبدیل ہوئی، ملائکہ پہ بات چلی گئی. ٹھیک ہے، بات ملائکہ پہ چلی گئی. کہا وَإِذْ، اور جب اس نے کہا، ربُّكَ یعنی تمہارے رب نے کہا، کیا کہا ملائکہ سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ ہوتے ہیں ایک کے بعد دوسرا آنے والا اور دوسرے کے بعد تیسرا آنے والا. اور یہ جو سلسلہ ہوتا ہے یہ پچھلے کسی سلسلے سے متصل ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی کوئی آ چکا ہے، اس کے بعد کوئی اور آیا ہے، اس کے بعد کوئی اور آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی خلیفہ کہ زمین میں جب میں خلیفہ بنا رہا ہوں تو اس آدم، صرف یہ آدم اور حوا نہیں رہیں گے، آدم کے بعد حوا آئیں گے، حوا کے بعد ان کی اولادیں ہوں گی، ان کے بعد اور آئیں گے، اور اسی طرح میں زمین میں اپنے جانشین بناتا رہوں گا. اس سے پہلے بھی میں نے زمین میں اپنے جانشین بنائے ہیں. یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم جو ہمارے سامنے جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، کیا یہ ایک ہی آدم تھے؟ تو علماء کے اس کے بارے میں کئی نظریات ہیں کہ نہیں، اس طرح کے کئی آدم گزر چکے ہیں پہلے. میرا اس بحث میں ابھی ہم نہیں جا رہے، لیکن ایک نسل پہلے موجود تھی کہ جس کا خلیفہ جسے کہتے ہیں، جس کے بعد یہ نسل انسان آئی ہے. اور وہ نسل کون سی تھی؟ وہ نسل تھی جنات کی، جو پہلے سے اس دنیا کے اندر موجود تھے. ہم سے پہلے جو نسل موجود تھی، بعض کہتے ہیں نسناس تھے، وہ شاید جنات سے ہی پہلے تھے، لیکن ہم سے پہلے جو نسل موجود تھی اور زندہ تھی وہ کون سی تھی؟ جنات کی نسل، جس کے بارے میں قرآن مجید واضح طور پہ کئی جگہ پہ اعلان کرتا ہے کہ شیطان جو تھا وہ جنوں میں سے تھا، یعنی جنوں کی نسل پہلے سے موجود تھی.
اور اس کے بعد جو فرشتوں کا مکالمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ آگے سنیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ تو ایسی قوم کو نازل کرنے بھیجنے والا ہے کہ جس کی خصوصیات یہ ہیں، تو ان کو کیسے پتہ چلا تھا؟ یہی ان آیات میں ہمیں اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے پتہ چلے گا۔ آگے انہوں نے کیا فرمایا؟ قالو، جب فرشتوں سے یہ بات کہی کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں عربی زبان جو ہے نا، اس کے اندر بڑی چاشنی ہوتی ہے۔ اگر وہ زبان آپ کو سمجھ آئے تو ان کے الفاظ کے زیر زبر، ان کے الفاظ کے اسٹرکچر سے آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ انی یجعلو، انی اجعلو، یعنی میں بنا رہا ہوں خلیفہ، جائلن، میں بنانا چاہتا ہوں ایک خلیفہ، ٹھیک ہے، یا میں بنانے جا رہا ہوں ایک خلیفہ، ٹھیک ہے، یا بنانے والا ہوں خلیفہ زمین کے اندر۔ تو اب یہ زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہے، تو ایک دم سے فرشتوں کے ذہن میں وہ سارے واقعات گزر گئے۔ کون سے واقعات؟ جو پہلے گزر چکے تھے، اس طرح کی ایک خلافت جو پہلے زمین میں گئی تھی، ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے تھے وہ فرشتوں کے ذہن میں گزر گئے۔ تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ کیا فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کہا کہ کیا تو مقرر کرے گا زمین میں خلیفہ اس کو جو فساد برپا کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو مخلوق پیدا کرنے والا تھا انسان کی صورت میں، جس کو اختیار دینے والا تھا، جس کے اندر عقل رکھنے والا تھا، کہا کہ یہ اختیار اور عقل والی جو مخلوق تو نے پہلے زمین میں بھیجی تھی، انہوں نے زمین میں خوب خون بہائی کی، خوب فتنہ پھیلایا، خوب جو ہے فساد کیا، تو کیا تو دوبارہ ان کا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہے؟ کیونکہ ان کے بعد ایک نسل آنے والی تھی۔ صلوات بھیجے محمد والے اب جواب کیا ہونا چاہیے تھا کہ اس بات کا، یعنی ابھی تو فرشتوں کی خیر بات جاری ہے، وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ وہ کہتے ہیں کہ تو ان کو بھیج رہا ہے جبکہ ہم جو ہے وہ تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں تیرے لیے۔ تو خداوند عالم نے کیا جواب دیا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات ہو رہی تھی فساد کی اور فتنے کی اور خون بہانے کی، تو فرشتوں نے اس کے مقابلے میں یہ کہنا تھا، کیونکہ یہ مدعی تھے نا کہ بھائی خلیفہ اگر زمین میں بنانا ہے تو ہمیں بنا دیں، ہم تو تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، تو ہمیں خلیفہ بنا دے، تو زمین کے اندر اختیار دے کے اگر بھیجا تو ہمیں بھیج دے، کیونکہ ہم تو تیرے تسبیح کرنے والے ہیں۔ تو فرشتوں نے بات کو اس طرح نہیں کہا کہ ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم جو ہے خون بہانے والے نہیں ہیں، بلکہ فرشتوں نے اس کو بڑے احترام کے ساتھ کیا کہا، یعنی بات کو تسبیح اور تقدیس کی صورت میں بیان کیا۔ یعنی یہاں پہ مراد تسبیح یا تقدیس سے یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پاک جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، یا ہم سبحان اللہ یا تسبیح یا ذکر کرتے رہتے ہیں، بلکہ ایک یہاں پہ ایک جو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بڑا جسے کہ لطیف نقطہ ہے، کہتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم وہ مخلوق ہیں جو تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں نہ فساد ہوتا ہے، نہ فتنہ ہوتا ہے، نہ خون ریزی ہوتی ہے۔ یعنی تسبیح کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے خون ریزی اور فتنہ و فساد نہیں ہوتا۔ یعنی تو ایسی مخلوق کو بھیج زمین میں جو فتنہ و فساد نہیں کرتی، اس کا خاصہ یہ ہے کہ تسبیح اور تقدیس کرتی ہو وہ۔ تو اب اگر ہم دیکھیں کہ تسبیح اور تقدیس کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن ابھی وہ تسبیح بھی کرتا ہے، دوسرے جا کے ایک آدمی کو قتل بھی کر کے آ جاتا ہے، ابھی وہ تسبیح بھی کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی رشوت بھی لے لیتا ہے، یعنی اس سارے کام تسبیح کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تسبیح جو حقیقی تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو تسبیح کہا ہے، وہ تسبیح انجام نہیں پا رہی، زبان سے ورد ہو رہا ہے اللہ کے ناموں کا، لیکن وہ تسبیح جس کے نتیجے میں امن آتا ہے وہ تسبیح نہیں ہو رہی، کیونکہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس تسبیح کا نتیجہ امن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہی نہیں یہ بات، کہتا ہے کہ میرے علم میں ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں نہیں معلوم۔ فرشتوں کے ایک آپ یہاں پہ ایک چیز آپ نے جو سنی ہوگی کہ فرشتے محض عقل ہیں، ان کو جو چیز حکم کے طور پہ دے دی جاتی ہے وہ اس کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے۔ تو ایک چیز جو یہاں پہ اس سوال سے نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں حکم عقل یعنی کل عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی ایسی بات جو اس کی سمجھ میں نہ آئے تو سوال کرنا چاہیے عقل سے، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ تشبیہ دیتے ہیں کہ کل عقل ہیں فرشتے، تمام کی تمام عقلیں، وہ جو حکم دیا ہے تو اس سے سرپیچی نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے جب ان کو بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ سوال کیا جائے، اور سوال میں احترام شامل ہو، بڑے احترام سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنی تسبیح بھی کرنے والے تیرے موجود ہیں، تقدیس بھی کرنے والے موجود ہیں، تو ہمیں بنا خلیفہ۔ تو خداوند کریم نے بھی ان کے سوال پہ ڈانٹا نہیں کہ خاموش ہو جاؤ، بلکہ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا وجوہات ہیں، کس کی وجہ سے تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے، اس کی وجہ سے میں یہ مخلوق زمین پہ بھیج رہا ہوں۔ پھر فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھائے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے۔
اچھا یہاں پہ تفسیریں آپ نے بہت ساری سنی ہوں گی، لیکن اصل جو میں نے بہت ڈھونڈی وہ تفسیر جو آپ لوگوں نے سنی ہے وہ مجھے ابھی تک نہیں ملی. ہو سکتا ہے میرا مطالعہ کمزور ہو، لیکن جو تفسیر مجھے اپنے علماء کی، بڑے بڑے علماء کی، اس میں علامہ طباطبائی، علامہ جو ہے آیت اللہ مکارم شیرازی یا مجموع البیان جو میں نے دیکھی، ان میں ان آیات میں جو بیان کیا گیا علم آدم الاسماء کلہا، کہتے ہیں آدم کو اسما سکھائے. اسما ناؤن، جسے آپ اس ناؤن ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ جب زبان پہلی دفعہ بنی ہے، پہلی دفعہ جب زبان بنی ہے تو پہلی دفعہ یہ فعل فاعل مفعول موجود نہیں تھے، صرف اسم تھے، چیزوں کے نام تھے. پہلی دفعہ انسان نے جب بولنا شروع کیا ہے تو چیزوں کے نام تھے. یعنی لنگوسٹک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بتا دیں کہ پہلے ناؤن کی صورت میں لینگویج اسٹارٹ ہوئی، کوئی بھی زبان جب بولی گئی، یعنی اسٹارٹ ہوئی، جب ابتدا ہوئی کسی بھی زبان کی، جو بھی زبان ہوئی اس زمانے میں، تو وہ ناؤنس تھے، نام بیان کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات آنے والی تھیں ان کے خواص، ان کے نام بتا دیے، چاہے وہ زمین کا علم ہو، چاہے وہ آسمانوں کا علم ہو، چاہے وہ سیاروں کا علم ہو، تمام کی جو اصطلاحات ہوتی ہیں نا وہ ساری کی ساری آدم کو بیان کر دی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمام وہ لوگ جو زمین میں آنے والے ہیں ان کے نام بھی بتا دیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ یہ ہستیاں تمہاری نسل میں آنے والی ہیں. اس کے علاوہ کہتے ہیں بعض وہ چیزیں جن کے خواص تھے کہ ان کے ریئیکشن سے یہ چیزیں بنتی ہیں. علوم دنیا کے اندر جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ڈاکٹرز کی محفل میں بیٹھے ان کی گفتگو کے دوران ایک خاص اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. اگر انجینئرز یا کمپیوٹرز سافٹ ویئر انجینئرز کے درمیان بیٹھے ہیں ان کے درمیان ایک خاص اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. تو ہر ایک اصطلاحات کا علم آدم کو کلی اصطلاحات کا علم دے دیا. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک قلم سے 100 صفحے لکھے جا سکتے ہیں، لیکن وہ 100 صفحے کہاں پہ بند ہوتے ہیں؟ اس قلم کی اس دوات کے اندر بند ہوتے ہیں. اس دوات کو جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اس 100 صفحے کا مواد بالقوہ، ٹھیک ہے نا، جیسے اب بالقوہ کو انگلش نہیں معلوم کیا کہتے ہیں، کہ یعنی اس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ یہ 100 صفحے لکھ سکے. تو وہ جو علم کے جو اصطلاحات تھیں وہ آدم کو تمام کی تمام سکھا دی گئیں. وہ آگے ایک جملے سے اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے لفظ سے بتا دے گا کہ وہ کتنا بڑا علم تھا یا کتنا سادہ علم تھا کہ اس کو آدم کو بتانے میں کافی ٹائم لگا. کیونکہ آدم اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اچھا ایک اور نقطہ بھی ہے یہاں پہ کہ یہ جو لفظ ہے نا کلہا، ہا جمع کی ضمیر ہے، پلورل کی ضمیر ہے، اور یہ عموماً غیر جسے کہتے ہیں کہ ذوی العقل جو چیز ہوتی ہے نا، جو نان لیونگ تھنگز ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو عقل رکھنے والی چیزیں نہیں ہوتی، ان کے بارے ان کی جمع جب کی جاتی ہے تو یہ ہا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے. تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان کی. کہا کہ میں نے اسما کا علم دے دیا، یعنی ان چیزوں کے نام بتا دیے، ان کو غیر ذوی العقول جسے کہتے ہیں کہ نان لیونگ تھنگ، یا یوں کہہ لیں کہ ایسی چیزیں جن میں عقل نہیں ہوتی، ان کے نام بتا دیے. پھر ایک اور چیز بتائی اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے، ثم ارزہم، ہم کی ضمیر آتی ہے کچھ ذوی العقول ہستیوں کی طرف، ہم یعنی ان سب کو، یعنی کچھ لوگ ہیں جو عرضہ کیے ہیں ان کے سامنے پیش کیے ہیں. یعنی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آدم کے سامنے جو ہے رکھی ہیں. ایک اسما کا علم دیا ہے، ثم ارزہم، پھر ان لوگوں کو پیش کر دیا ہے. ٹھیک ہے، کہاں پیش کر دیا ہے؟ الملائکہ، ملائکہ کے سامنے. یعنی اسما کا علم دینے کے بعد کچھ ہستیوں کو پیش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کے ذہن میں جو بھی آ رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ ڈیفائن نہیں کیا. اور مجھے ابھی تک جو ہے ہم نے سنا کہ اس سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اور باقی انبیاء کی ہستیاں ہیں، لیکن مجھے ابھی تک وہ ملا نہیں، مجھے ابھی تک نہیں ملا. ان بڑے بڑے جو میں نے روایات کے بنیاد پہ جو تفسیر لکھی گئی، مجمع البیان ہمارے یہاں سب سے بڑی تفسیر ہے، یا آج کل کے زمانے میں تفسیر نمونہ یا تفسیر میزان، ان تینوں تفاسیر کے اندر میں نے ڈھونڈا، مجھے ابھی اس اسٹیج تک ابھی تک کسی کے نام نہیں ملے. کہا کہ کچھ ذوی العقول ہستیوں کو رکھا گیا سامنے. ٹھیک ہے، یعنی پھر اس کے بعد کا فقال انبئونی، پھر کہا فرشتوں سے کہ اب مجھے بتاؤ ان کے نام. اب کیونکہ آدم کو تمام اسما کا علم تھا اور ان کے خواص کا علم تھا، تو آدم نے بتانا شروع کیے نام سب کے. کہتے ہیں کہ آدم کو اس میں بہت لمبا عرصہ لگا، کیونکہ کوئی سال اور زمانے تو موجود نہیں تھے. آدم کو لمبا عرصہ لگا. کیوں ہمیں یہ بات پتہ چلی؟ کیونکہ آگے ایک جملہ آیا جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ٹائم بہت لیا آدم نے. عربی زبان کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو زمانے کی حدود کو بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آگے اس میں بیان کے فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. ایک سوال بھیجے محمد والے محمد. تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ فرشتے کیا کہتے ہیں کہ جب فرشتوں کے سامنے آدم نے نام، انہوں نے کہا کہ بتاؤ، اللہ نے کہا ان کے نام بتاؤ، تو اگر تم سچے ہو تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک، کہ اللہ تو پاک ہے تیری ذات. ٹھیک ہے، سبحان
اصل میں کہتے ہیں کسی جگہ کو معلق ہونے کو، کسی جگہ کو کسی بلند جگہ پہ ٹھہر جانے کو. ٹھیک ہے، ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ پاک ہے، یعنی اللہ کی جو بلندی ہے، اللہ اس جگہ ٹھہرا ہے، اس بلندی سے ہم نیچے نہیں لے کے آتے، ہم اس اسٹیج سے اس کو نیچے نہیں لے کے آتے. ٹھیک ہے نا، یعنی صباح سے نکلا ہے، یعنی کسی جگہ کوئی بلند مقام پہ ٹھہرا ہوا ہے، اس اسٹیج سے نیچے نہیں آتا. ٹھیک ہے، اسی سے نکلا ہے سبحان. یعنی ہم تسبیح جب کرتے ہیں کہ اللہ تیرا مقام اتنا بلند ہے، اس جگہ ہم تجھے اسی مقام پہ رکھتے ہیں، اس سے نیچے نہیں لے کے آتے کہ ہم تیرے سامنے کہیں کہ تو نے ہمارے اوپر ظلم کر دیا، تو نے ہمیں تو بتایا نہیں، آدم کو سکھا دیا اور آدم نے ساری باتیں بتا دی. تو کیا فرمایا یہاں پہ کہ قالوا سبحانک، تو پاک ہے، جو تو کہہ رہا ہے تو نے ہمارے اوپر ثابت کرنے کی جو کوشش کی ہے، تو پاک ہے، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لا علم لنا، ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. انہوں نے یعنی اب سارے جملے جو فرشتوں نے بولے بڑے جسے کہتے ہیں خضوع سے بولے، سارے اپنی عجز اور انکساری کا اعلان کرتے ہوئے بولے کہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے. الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، یعنی جو تو ہمیں سکھا چکا ہے اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم، اور تو سب سے زیادہ جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. تیری حکمت ہے، یقیناً تو نے یہ کام کیا ہے، کوئی نہ کوئی تیری حکمت ہوگی. میں تفصیل میں اب نہیں جا رہا کیونکہ بہت اسی دو آیتوں میں بڑا کافی ٹائم لمبا ہو گیا. جو اصل جو بات میں جس کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک لفظ سے پتہ چل رہا ہے وہ اب آئے گا یہاں پہ. قالا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کی طرف رکو کیا. اب دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کے لہن اور لہجے کو اور یعنی کلام کے پھیرنے کو دیکھیں. ادھر سمجھے فرشتے کھڑے ہیں، ادھر رسول خدا بھی ہیں، ادھر ملائکہ بھی ہیں. رسول خدا کو قصہ سنایا جا رہا ہے، ایک دم سے ملائکہ کی طرف خطاب کر کے بولا گیا کہ دیکھو ملائکہ تم یہ کام کرو. ملائکہ نے یہاں سے بتا دیا کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، ایک دم سے پلٹے کس طرف؟ آدم کی طرف. آدم کی طرف کیا پلٹ کے کہتے ہیں کہ قالا یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتاؤ ان کو بے اسمائہم، ان کے نام. ٹھیک ہے، فلما، اب یہ لفظ ہے، دیکھیں کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، آپ نے کتنی دفعہ سنا ہوگا فلما. لما کے معنی یہاں پہ جو عموماً قرآن میں ترجمے میں اصل میں بات یہ آ نہیں سکتی، یعنی اتنی بعض عربی زبان کے نکات ہوتے ہیں کہ جو ترجمے کے اندر کور نہیں ہو سکتے. ترجمے سے آپ ایک سادہ مفہوم سمجھ سکتے ہیں لیکن تفصیلات نہیں سمجھ سکتے. لما کے معنی ہوتے ہیں جب. ٹھیک ہے، یا یہاں پہ جو انہوں نے معنی کیے ہیں جب ہی کیے ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے نا، لیکن جب کے لیے لفظ از بھی آتا ہے عربی کے اندر، اور بھی 2-3 الفاظ آتے ہیں جو جب کے معنی دیتے ہیں. لیکن لما اور از اور ازا میں فرق کیا ہے؟ ازا کہتے ہیں کہ یا ابھی، مثلا جب اس نے یہ کہہ دیا، از جب اس نے کہا، ٹھیک ہے، ابھی یہ کام شروع ہوا. لیکن لما کہتے ہیں کہ لما جب، یعنی آخر کار کے معنی آپ اردو میں سادے الفاظ میں بیان کروں، آخر کار یعنی آدم بتاتے رہے لما، یعنی لمبی طولانی مدت اس میں بیان کی گئی. فلما اور آدم، آخر کار آدم نے بتا دیے، یعنی بہت ایک پورے جو اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ بتائی تھی، آدم نے بتانے شروع کیا، پتہ نہیں اس میں کتنا عرصہ لگا، اور آدم نے آخر سارے وہ نام بتا دیے. پھر فرمایا قال الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کی طرف رخ کر کے بولتا ہے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں اس بات کو. یعنی فرشتے پریشان تھے کہ آدم کو یہ ساری باتیں پتہ کیسے چلی. یعنی ہمیں جو علم ہے، فرشتوں کو کون سا علم تھا؟ فرشتوں کو کیا سائنس کا علم تھا؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اسماء کا علم تھا، اللہ تعالیٰ کی تقدیس کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیسے ماننا، یہ سارے علم تھے. یعنی دوسرے الفاظ میں بولوں، فرشتوں کو دینی علوم سارے حاصل تھے لیکن دنیاوی علوم حاصل نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو دنیاوی علوم سکھائے اور پھر کچھ عرضیوں کو دینی شخصیات دکھائیں اور کہا کہ ان دنیاوی علوم سے دینی شخصیات کو پہچان کے بتاؤ. ٹھیک ہے، یہ میں اپنا ایک تجزیہ بیان کر رہا ہوں. تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے علوم دی، اس دنیا کے اسماء کے خواص بتائے. یعنی یہ جو آج آپ کیمسٹری، فزکس اور یہ مختلف جو چیزیں پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علوم ہیں جو آدم کو سکھائے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ان کے خواص بتائے تھے اور فرشتوں کو یہ بتایا تھا دیکھو میں نے اس کو ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کو دینی اور دنیاوی جس تم نے تقسیم کی ہوئی ہے، یعنی یہ سارے علوم اس عقل کے ساتھ وہ پہچان بھی سکتا ہے اور ان کے ذریعے وہ میری طرف سے دیے گئے احکام اور میری طرف سے بھیجی گئی اشخاص کو بھی پہچان سکتا ہے. یعنی یہ دونوں علوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک جا انسان کے اندر جمع کر کے بھیج دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں نہیں کہتا تھا تم سے کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، آسمانوں کے راز اور زمین کے راز. اب یہاں پہ ذکر کر دیا. بعض کہیں گے آپ نے یہ بات کہاں سے نکالی؟ تو فرشتوں کو زمین کا علم نہیں تھا، صرف یہ پتا تھا کہ زمین میں کیا ہو رہا ہے، فتنے فساد ہو رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا زمین میں کیا ہوتا ہے، زمین میں کنسٹرکشن، زمین میں کس طرح سے اس زمین کے خواص سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھا دیا، آدم کی آنے والی نسلوں میں سکھا دیا، کیونکہ آگے ضمائر آئیں گی کہ آدم کے لیے جمع کی پلورل کی ضمیر استعمال ہوئی، یعنی آدم کی تمام نسلوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
پھر فرمایا کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جسے کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ایک کنایا، کہتے ہیں نا کہ ایک بعض لوگ جو بڑے خلوص کے ساتھ کھڑے ہوئے نظریں جھکا کے جی 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 کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جیسے کنایتاً ایک بات کی کہ اس کے دل میں ایک وہ آ گیا، جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو بھی ایک دھچکا لگا. مثال دوں آپ کو کہ آپ نے گھر کے اندر جو ہے وہ کچھ میز پہ بسکٹس رکھے اور 5 بچے ہیں آپ کے، آپ نے کہا کہ بسکٹس کو ہاتھ نہیں لگانا، ٹھیک ہے، اور آپ تھوڑی دیر بعد آئے، بسکٹس وہاں سے غائب تھے. اب تمام بچوں کو، گھر والوں کو آپ نے سب کو جمع کیا محفل میں، اور ایسی نظر دوڑا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ بسکٹ کس نے کھائے. اب جس نے بسکٹ کھایا اس کے دل میں تو اب جو ہے نا وہ ابال آنے شروع ہو گئے کہ اب تو ابا کی پٹائی لگے گی، ہمیں منع کیا تھا اور میں نے کھا لیا اور ابا کو پتہ بھی چل گیا. تو آپ دیکھیں یہاں پہ بات ابھی فرشتوں سے ہو رہی تھی. ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فرشتوں کے سامنے مخاطب، سارے فرشتے مخاطبین ہیں، کہا کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو. یعنی جتنی خلوص سے تم یہ باتیں کر رہے ہو نا سارے کے سارے، کہ تو نے ہمیں علم دیا، ہم تو وہی جانتے ہیں، تو نہیں جانتے، سارے بول رہے تھے اکٹھے، ٹھیک ہے نا. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، آگے ایک جملہ کہہ کے آگے دلوں کچھ لوگوں کو کہا کہ کچھ اس میں سے ایسا بھی کوئی ہے کہ جس کو ڈرانا ہے یہ، اور جو تم چھپاتے ہو نا اس کو بھی میں جانتا ہوں، دل میں جو تمہارے چھپا ہوا ہے نا وہ بھی جانتا ہوں. اب اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا، اگلی آیات میں یہ تکتمون کا آگے توضیح آ جائے گی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا اور جب حکم دیا ہم نے فرشتوں کو، ملائکۃ اسجدوا لآدم، کہ سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہ ترجمہ عموماً آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید کے اندر کہ سجدہ کرو آدم کو. اب میں تھوڑا سا عربی گرامر کے حساب سے آپ کو یہ بتاؤں کہ عربی کی خوبصورتی آپ کو بتاؤں کہ عربی زبان کے اندر یہ جو لام ہے نا، للملائکۃ، لل یا لام زیر لی، برائے، لیے، تک، ان معنی میں آتا ہے. اسے لام تعلیل یا لام تعلیل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے، بے خاطر ان، اس وجہ سے، ان معنی میں اس کو لیا جا سکتا ہے. اگر اسلام کو لام تعلیل لیا جائے تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا، علماء نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے. اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے، سوری للملائکۃ نہیں، لے آدم ہے، لے آدم میں جو لام ہے نا اس کے اندر کوشش کریں کہ اپنے پاس اگر قرآن مجید ہو نا تو اس کو کھول دیا گیا تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے کہ میں کہاں سے کیا بول رہا ہوں، کیونکہ مجلس تو ہے نہیں، یہ قرآن کا درس ہے، تو کم از کم موبائلس کے اندر قرآن کھول دیا کریں، ٹھیک ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، میں نے ملائکہ سے کیا کیا، اسجدوا، سجدہ کرو، لے آدم. اب یہاں پہ بعد نے کہا آدم کو، ٹھیک ہے، لیکن اگر لام تعلیل لے تو آدم کی خاطر، یعنی میں نے ایک ایسی چیز بنائی ہے تمہارے سامنے، ایسی چیز بنائی ہے کہ اس وجہ سے مجھے سجدہ کرو، آدم کی خاطر مجھے سجدہ کرو. کیسے؟ جیسے آپ نے سورہ یوسف کے اندر وہ آیت سنی تھی نا کہ انی ارا فی المنام احد عشر کوکبا، ٹھیک ہے، رأیت لی ساجدین، یہ لی ساجدین کہا تھا نا کہ میں نے 11 جو ہے وہ کیا نام ہے ستارے دیکھے ہیں اور چاند اور سورج کو دیکھا ہے کہ جو میرے لی ساجدین، میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. اس لام کو بھی اگر آپ اس طرح ترجمہ کریں نا کہ جو میری وجہ سے سجدہ کر رہے ہیں تو ترجمہ بڑا اچھا ہو جائے گا. یعنی میرے دل کو یہ ترجمہ زیادہ بہتر لگتا ہے، ٹھیک ہے. علماء نے کیا بھی ہے، لیکن عموماً جو قرآن مجید جو اردو زبان میں ہوئے ہیں ان میں ترجمہ کہ آدم یعنی مجھے سجدہ کر رہے ہیں. سورہ یوسف کے اندر آیا نا کہ یوسف نے جب حضرت یعقوب کو اپنا خواب سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے جو ہیں اور چاند و سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو سارے آیات کا پتہ ہے، ٹھیک ہے. وہ تو وہاں پہ لی، لام زبر، لام زیر لی اور یا کے ساتھ آیا ہے. اس لی کا ترجمہ بھی اگر یہ کریں میری وجہ سے سجدہ کر رہے ہیں. اس کی مثال دوں اپنی زندگی میں، آپ دیکھتے ہیں کہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، ورلڈ کپ چل رہا ہے، شارجہ کپ، اور جاوید میاں نے چھکا مار دیا، چھکا مار کے ایک دم سے وہ سجدے میں گر گیا. تو یہ سجدہ کس کے لیے کیا ہے؟ یہ سجدہ اس بیٹ کے لیے کیا ہے، اس بال کے لیے کیا ہے، اس جیت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کیا ہے. یعنی وہ ذہن میں جذبہ کہ اے اللہ تیری وجہ سے کہ تو نے بال کو وہاں تک پہنچا دیا، میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں، یعنی اللہ کی بڑائی کے لیے سجدہ ہے. تو اصل بات یہاں پہ یعنی اس مثال کو صرف بچوں کو قریب کرنے کے لیے، ذہن کو قریب کرنے کے لیے سمجھائے کہ بعض دفعہ کسی وجہ سے سجدہ کرتے ہیں. یا مثال دوں آپ کو کہ قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے، میں جو بات کر رہا ہوں یہ ہوا میں نہیں کر رہا، قرآن مجید میں اس سجدے کی کئی جگہ ذکر آیا ہے کہ سجدے کہاں کہاں لوگوں نے کیے ہیں. ایک آپ کو فرعون اور حضرت موسیٰ کے دربار میں ان ساحروں کا سجدہ یاد ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ نے ان سانپ جو انہوں نے رسیاں پھینکی اور سانپ بن گئی وہ رسیاں، حضرت موسیٰ نے اپنے عصا ڈالا اور عصا ڈالنے کے بعد وہ عصا ان کے تمام سانپوں کو نگل گیا. تو سارے کے سارے
جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے. القیا کا لفظ آیا کہ ہم نے گرا دیا ان کو سجدے میں. یعنی کیا کہ ان کو سمجھ آ گئی بات کہ یہ بہت بڑی کوئی فورس ہے, یعنی ہمارے جادو کے علم کے مطابق یہ جادو تو نہیں ہو نہیں سکتا, جادو صرف نظر کا دھوکہ ہے فی الحال, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ جو چیز ہے جو تو ہماری جادو والی چیزوں کو کھا گیا ہے, یہ کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے. تو اس چیز نے مجبور کر دیا سجدہ کرنے پہ ان کو. یا اور مثال دوں آپ کو کہاں پہ, کہ سورہ نجم کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک جگہ پہ یہ بڑے بڑے سردار کفار کے جو ہے بیٹھے تھے رسول خدا کے پاس, ان میں سے ایک اٹھ کے آیا, امیہ بن خلف یا کوئی اور اٹھ کے آیا, اور رسول خدا کو مختلف نصیحتیں کی کہ ٹھیک ہے, وہ ساری شرائط پیش کی. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا تو اپنے خطبے میں بیان کروں گا کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے لیے مثال کے طور پہ ایک پیک کر لیں ہم سے کہ ہم کچھ چیزیں آپ کی مان لیں, کچھ چیزیں ہماری مان لیں. تو رسول خدا نے اس کے جواب میں سورہ نجم پڑھنا شروع کی, اور جب سجدے والی آیت آئی تو وہ اتنے مدہوش ہو گئے سورہ نجم کے اندر کہ سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے. یعنی ایک عربی زبان کے اندر ان کو وہ ساری کیفیات اور وہ ساری چیزیں اتنی ان کے لیے پاورفل تھیں کہ ان کو خود بخود سجدے میں جانے پہ مجبور کر دیا. اور اس کی وجہ سے کچھ ایک شکوک بھی پیدا ہوئے کہ جب ان کو سجدہ کرتے لوگوں نے دیکھا تو وہ اطلاعات حبشہ تک پہنچی. جو لوگ حبشہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے, وہ سمجھے کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے, اور وہ وہاں سے آ گئے, اور بعد میں پتہ چلا وہ یہ سارا ایک وہ تھا, یعنی ایک سجدے کا, ایک قرآنی آیات کی وجہ سے سجدہ کیا تھا. ٹھیک ہے, پہلے انشاءاللہ وہ تفصیل سے ہم وہاں پہ ذکر کریں گے. تو اب یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کی وجہ سے سجدہ کرو, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہاں پہ ایک اور ایک نقطہ ہے, میں اس لیے بار بار اس نقطے کو بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں بعض دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اردو اور عربی ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں, ہمیں کچھ مفہوم سمجھ آ رہا ہوتا ہے. میں بھی جب مفاہیم پڑھا رہا ہوتا ہوں یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اردو اور عربی میں بہت سارے الفاظ آپ کو کامن ملتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. آپ بات سوچیں, بات ہو رہی ہے کہ آپ کی ابدی زندگی کے بارے میں, آپ اس کے مفہوم سے اس کو جج کر کے اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کر سکتے, آپ کو دقیق اس کو سمجھنا ہوگا. آپ جو یہاں پہ سافٹ ویئر سائٹ پہ ہیں جو کوڈ لکھتے ہیں, جو جاوا میں یا پائتھون کے اندر مختلف جگہوں پہ کوڈ لکھتے ہیں, یا جو مختلف جگہ پہ کوڈنگ کا کام کرتے ہیں, آپ وہ لینگویج بھی یاد کر لیتے ہیں 100 گھنٹے لگا کے, جو انسانی لینگویج نہیں ہے, کمپیوٹر لینگویج ہے. آپ 7-8 پیج کے کوڈ میں بتا دیتے ہیں یہاں پہ کاما ایکسٹرا لگا ہوا, یہاں پہ کولن نہیں ہونا چاہیے تھا, یہاں پہ بریکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ دیکھ کے بتا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہوگا اس میں کتنی زیادہ باریکیاں ہوں گی. دیکھیں یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا کہ اللہ ابلیسا, میں نے اس کا ذکر اس دن عامر بھائی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے یہاں پہ ایک ذکر کیا تھا کہ اللہ جب آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مستثنا کہتے ہیں, جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں ایکسیپٹ, یعنی تمام لوگ آئے سوائے اس کے. تو یہ اللہ جو ہے نا اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. اللہ کے بعد جو ورڈ استعمال ہوتا ہے, بعض دفعہ یہ ورڈ یا یہ جو شخص یا جو چیز بیان ہو رہی ہوتی ہے وہ پچھلی چیز سے ملتی جلتی ہوتی ہے, بعض دفعہ اس سے مختلف ہوتی ہے. مثال دوں آپ کو, سب چلے گئے سوائے رضا کے. آپ نے یہ جملہ سنا, یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں, میں یہاں پہ کسی نے باہر کسی نے پوچھا کہ بھائی اندر کون ہے, تو کسی نے باہر کہا کہ سب چلے گئے سوائے رضا کے. تو جو لوگ رضا کو جانتے تھے تو وہ کیا کہیں گے, سب اسٹوڈنٹس یا سب مومنین چلے گئے سوائے مولانا رضا کے. لیکن جس نے یہ بات نہیں سنی, جس کو نہیں پتا رضا کون ہے, تو یہی کہے گا تمام اسٹوڈنٹس چلے گئے سوائے رضا بھی ایک اسٹوڈنٹ تھا. وہ پہچانے گا نہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ کی بات ہو رہی ہے, استاد کی بات ہو رہی ہے, سوائے اس کے کہ جو اس تمام لوگوں کے ناموں کو جانتا ہو اور جانتا ہو کون استاد ہے کون ٹیچر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اتنا حسن رکھا ہے کہ ایک لفظ کے اوپر زبر ڈال کے بتا دیا کہ یہ بات جو ہو رہی ہے یہ کسی مختلف جنس کی ہو رہی ہے. میں نے مثال دی تھی, دوبارہ دے دوں, یہاں پہ کچھ لوگ نہیں تھے اس دن. میں کہوں جا القوم الا زید, تمام ساری قوم آ گئی سوائے زید کے. یعنی قوم افراد کا مجموعہ تھی جس میں زید بھی تھا, لیکن زید نہیں آیا, باقی افراد آ گئے. پھر میں کہوں جا القوم الا الحمار, ٹھیک ہے, ساری قوم آ گئی, گدھا نہیں آیا ان کا. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو دوسری جنس جو بیان کی وہ پہلی جنس میں, یعنی گدھا انسانوں میں شامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, گدھا انسانوں میں شامل نہیں ہوتا. یعنی دو طرح سے آپ نے دیکھا, ایک دفعہ انسان کو انسان سے علیحدہ کیا گیا, ایک دفعہ انسان کی مخالف جنس کو اس سے علیحدہ کیا گیا. تو یہ اللہ کے بعد جو یہ ادبی گفتگو ہے, اللہ کے بعد جو ہے وہ جو چیز آتی ہے وہ بعض دفعہ اسی جنس سے ہوتی ہے, بعض دفعہ الگ جنس سے ہوتی ہے. یہ تھوڑی سی ادبی بحث ہے, لیکن اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں حسن کتنا ہے. اگر شان نزول پتا ہو تو آپ کو پتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے, آپ کے ذہن میں ہے کیونکہ آپ نے سنا ہے مسلمان پیدا ہوئے تھے. لیکن جو عربی زبان سے واقف ہے اور اسلام کو نہیں جانتا تو وہ ایک زبر سے پہچان جائے گا بات کیا ہو رہی ہے. جب کہا کہ فسجدوا الا ابلیس, بات کس سے ہو رہی تھی, ملائکہ سے. فسجدوا, سب کے سب گر گئے سجدے کے اندر, الا ابلیس سا. اگر یہاں ابلیس سو ہوتا نا تو ابلیس بھی فرشتوں میں شامل ہو جاتا.
کہ ابلیس بھی فرشتہ ہوتا، لیکن ابلیسا کہہ کے بتا دیا کہ نہیں، وہ فرشتوں کی جنس سے ہی نہیں ہے. یعنی اسے کہتے ہیں استثناء منفصل، یا اس کا ایک اور نام ہوتا ہے، مجھے ذہن سے نکل رہا ہے، اس دن میں بتایا تھا آپ کو، منقطع. استثناء منقطع یعنی قطع ہے، یہ پچھلی جنس سے بالکل علیحدہ چیز ہے. یعنی یہ جو بندہ جس نے سجدہ نہیں کیا یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. تو اب ایک نئی بات معلوم ہوئی کہ فرشتوں کے درمیان کوئی ایک اور بھی بندہ موجود تھا جو فرشتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، آگے بتا رہے ہیں. خیر، وستکبرا، اس نے تکبر کیا. استکبار کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو زبردستی کبر کر، میں اپنے آپ کو، اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے والا، یعنی اپنے آپ کو زبردستی بڑا سمجھنا. ہم کہتے ہیں استکبار، کہتے ہیں استکبار کی طاقتیں ہم کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں لفظ، یعنی اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا کہ میں بڑا ہوں، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، اسے کہتے ہیں استکبرا. ٹھیک ہے، یعنی یہ عربی زبان کے اندر ایک باب استفعال کہلاتا ہے. اس کے اندر جو بھی چیز آتی ہے اس میں کوئی چیز طلب، اس میں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں استعمال، عمل کو طلب کرنا، استعمال یا استکبار، تکبر کو طلب کرنا. اس کے بعد فرمایا وستکبر، اس نے تکبر کیا، یعنی جو نہیں گیا سجدے میں اس نے کیا کیا، تکبر کیا. وکانا من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا. ٹھیک ہے، لفظ کانا لا کر اللہ میاں نے بڑا، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا ثبوت دے دیا. یہ نہیں کہا اصبح من الکافرین، جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ کافر ہو گیا. اگر یہ ہوتا نا کہ وہ کافر ہو گیا اس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو کہتا ہوں یہاں پہ ہونا چاہیے تھا واصبح من الکافرین، وہ ہو گیا جو ہے وہ کافروں میں سے. اللہ نے کہا کانا، ماضی استمراری استعمال کیا، ماضی استمراری یہ پاسٹ کنٹینیوس استعمال کیا. کیا کہ وہ تھا ہی کافر، یعنی پہلے سے کافر تھا. وہ کفر اس نے اپنے اندر چھپایا ہوا تھا. وہ عبادتیں کر کر کے وہ جنوں کی فساد پھیلانے والی مخلوق میں سے کر کے فرشتوں کی صف میں آ گیا تھا، اور اس نے فرشتوں میں اپگریشن حاصل کرتے کرتے فرشتوں میں بھی ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیا تھا. تو وہ پہلے سے ہی ظاہری طور پہ یہ کام کر رہا تھا، منافقت سے کام لے رہا تھا، منافقت کے اندر یہاں تک آ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تمہارے دل میں ہے اور جو تم ظاہر کرو، دونوں کو جانتا ہوں. تو اب یہ بات یہاں سے معلوم ہو گئی کہ شیطان کو وہیں پہ دھچکا لگا کہ اللہ کو تو پتہ ہے، تو پھر اس نے پھر بولنا شروع کر دیا کہ اللہ کو جب پتہ ہی ہے تو میں بولنا شروع کر دوں. تو آگے اس کا جو ہے وہ سارا مکالمہ ہے. خیر، وقت بہت کم رہ گیا، میں ایک آیت اور پڑھ کے پھر انشاءاللہ اس کو ختم کرتا ہوں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. بس ایک اگر آپ کے 2 منٹ زیادہ ہو جائیں تو مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ یہ آیت ذرا امپورٹنٹ ہے. وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا اے آدم ساکن ہو جاؤ تم اور تمہاری زوجہ. آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ عربی زبان کے اندر جتنا چھوٹا کلام ہو اس کو اچھا سمجھایا تھا، کہ چھوٹے کلام میں بات کو پورا سمجھا دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ سے بڑا کلام کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی کلام کرنے والا ہو نہیں سکتا نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتا تھا. بات کس کی ہو رہی ہے؟ شکریہ، جزاک اللہ. بات کس کی ہو رہی ہے؟ آدم اور ان کی زوجہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قلنا اسکنو، ٹھیک ہے، یا سکنا، تم دونوں ساکن ہو جاؤ. اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ تم دونوں ساکن ہو جاؤ، دونوں کو مخاطب نہیں کیا، صرف آدم کو مخاطب کیا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بحث میں بیان کر دوں کہ دیکھیں لفظ سکنا کہتے ہیں کہ کسی جگہ رکنا پھر آگے بڑھنا، رکنا پھر آگے بڑھنا. اسی سے نکلا ہے تسکنو. آپ نے سنا ہوگا نا کہ وخلقکم من ازواجکم، کہ ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے جوڑے. ٹھیک ہے، ہم نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑا بنایا. جب میاں بیوی کے بارے میں بات کرتا ہے کہتا ہے ہم نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا. لتسکنو، اسی لفظ سے نکلا ہے لتسکنو، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. یعنی اصل مقصد شادی کا اللہ تعالیٰ یہاں نے بیان کیا کہ ہم نے مرد اور عورت کا جو شادی کا ایک بندھن بنایا ہے وہ اس لیے بیان کیا کہ ان کے درمیان سکون حاصل ہو سکے. ٹھیک ہے، لفظ سکنا سکون اسی سے نکلا ہے. یہاں پر ایک بات اللہ تعالیٰ نے مردوں کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، آپ جتنے بھی واقعات دیکھیں نبیوں کے، جو واقعات جو ان کے گھریلو زندگیوں کے واقعات آئے ہیں اس کے اندر مخاطب پہلے رسول کو کیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کی ازواج کو مخاطب کیا گیا الگ سے. یعنی یہ سکنا کا لفظ ہے لتسکنو، تاکہ تم سکون کا باعث بنو. اور پھر یہاں پہ لفظ کہا کہ اسکن انتا، اے آدم تو، یعنی اے آدم تو اس بات کا پاسبان ہے، تو اس بات کا ذمہ دار ہے کہ سکون کا عنصر گھر کے اندر تو نے پیدا کرنا ہے. کیونکہ آگے پھر دونوں کو ملا کے بیان کر رہا ہے. دیکھیں آگے بیان کیا ہے انتا وزوجک الجنہ وکلا، یہ نہیں کہا وکل آدم تم کھاؤ اور پھر تمہاری بیوی کھائے، کلا تم دونوں کھاؤ. یعنی آگے ضمیریں مل گئی ہیں.
لیکن شروع میں جب مخاطب کیا سکون کے لیے، سکون کس نے پیدا کرنا ہے؟ سکون پیدا کرنے کا کام مردوں کی ذمہ داری لگائی. کیونکہ دیکھیں ہم اگر اپنی انبیاء علیہ السلام، خود اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، آپ کی جو ازدواجی زندگی تھی اس کے اندر آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بیگمات نے کیا کیا نہیں کیا. اتنا برا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں سورہ اتارنی پڑ گئی کہ بیویاں مل کے جو ہے رسول کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کر رہی ہیں. لیکن رسول کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے نہیں بولنا، میں تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے، تم نے خاموش رہنا ہے. یا آپ چھوڑیں اس کو، آپ یہ تو چلیں ہم تفسیر کے اوپر آ گئے، ہم آ جاتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مجادلہ. آپ سب نے پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے. سورہ مجادلہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ وہ شروع اس طرح ہوتی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. کہ قد سمع اللہ، کہ بے شک اللہ سن رہا تھا. ٹھیک ہے، کیا سن رہا تھا؟ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی تھی. رسول خدا کے پاس ایک خاتون آتی ہے، خولہ بنت ثعلبہ کا تفاسیر میں نام بیان کیا گیا. ایک خاتون آتی ہے، مسلمان صحابیہ ہے، اور اس کا شوہر بھی صحابی ہے رسول خدا کا، یعنی دونوں اللہ تعالیٰ کے رسول کے چاہنے والے ہیں. یہ روتی پیٹتی ہے، رسول خدا کے پاس آتی ہے. ٹھیک ہے، اور رسول خدا کے پاس آنے کے بعد رسول خدا سے شکایت کرتی ہے. کیا کہتی ہے؟ کہ میرے شوہر نے جو ہے ابھی آگے بتائیے وہ کہ قد سمع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سن رہا تھا اس کو، اللہ تعالیٰ اس بات کو سن رہا تھا، اللہ نے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کیا. کیا کر رہی تھی؟ رسول خدا سے بار بار کہی تھی، اے رسول خدا میرا کیا ہوگا، میرے بچے ہیں، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے. ٹھیک ہے، زہار کرنے کے بعد اگر بچے میرے پاس رہتے ہیں تو میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میں کھلاؤں گی کہاں سے؟ اگر اس کے پاس رہتے ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ بچوں کو پال پوس سکے، اس کے تو ہمت ہی نہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ تھوڑی سی ان کی جو ہے وہ رونے کو اور ان کے تنگ کرنے کو برداشت کر سکے، تو میرے بچے تو رول جائیں گے، میں کیا کروں؟ روتی ہے رسول خدا سے اونچی آواز میں، تحاورکم یعنی مجادلہ کر رہی ہوتی ہے، محاورہ کر رہی ہوتی ہے، گفتگو کر رہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو سورہ نازل ہو چکی ہے، سورہ حجرات، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ محاورہ یا مجادلہ نہ کرو ورنہ میں تمہارے سارے اعمال جو ہے حبط کر دوں گا. یہ کہا تھا نا کہ تمہارے سارے اعمال حبط کر دوں گا. لیکن یہاں پہ یہ محاورہ کر رہی ہے اور رسول خدا خاموش. دو چیزیں یہاں سمجھ آتی ہیں. دیکھیں میں اپنی اس سکون والی بات سے آپ کو کہاں لے گیا، اس کی میں ایک وجہ کی وجہ سے لے کے گیا ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ خاموش، رسول خدا بھی خاموش. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ایک طرف کی بات سنی ہے. ٹھیک ہے، رسول خدا نے ایک طرف کی بات سنی ہے، ابھی کوئی اس کا جواب نہیں دے رہے. وہ کیا کہہ رہی ہے؟ زہار اس زمانے میں طلاق کی ایک قسم تھی. اس زمانے میں زہار جو ہے طلاق کی قسم تھی. زوئے ہے الف رے، یعنی ایک شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا تھا کہ تمہاری کمر میری ماں سے ملتی جلتی ہے. اس سے ان کے درمیان طلاق واقع ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس نے زہار کر دیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ. تو اب وہ پریشان تھی کہ اگر زہار ہو گیا تو میں تو اس سے جدا ہو جاؤں گی، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اب رسول خدا خاموش کہ ہوا کیا ہے بات نہیں پتا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ سمیع بصیر، اللہ جو ہے سن بھی رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا، یعنی وہ ساری باتیں اتنی دیر تک سن بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا. پھر آگے فرمایا الذین یظاہرون منکم، پھر آگے وہ پوری تفصیل بیان کی گئی ہے. یعنی یہ گفتگو اللہ تعالیٰ سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا بتایا ہے کہ کیا کفارہ ہے کہ 2 مہینے روزے رکھو، اگر روزہ نہیں رکھ جو ہے وہ غلام آزاد کرو، غلام آزاد نہیں کر سکتے 2 مہینے روزے رکھو. اور پھر یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کی ہیں. یعنی بیان کیا کیا گیا کہ عورت کی بات سننے کے بعد رسول خدا نے فیصلہ نہیں کیا، رسول خدا کا صبر بیان کیا گیا. یعنی رسول خدا کو یہ حکم تھا کہ کسی کو ان کے سامنے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن رسول خدا بھی وہاں پہ بولنے دیا ان کو. نہج البلاغہ میں بھی امام علی علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ جب تم جنگ کے لیے جاؤ تو اپنے آپ کو دریا، جب کسی جگہ زکوٰۃ کے لیے جاؤ یا کسی جگہ پہ جا کے اترو تو وہاں پہ کسی جگہ ایسی جگہ جاتے ہو جہاں پہ کچھ مال تمہیں یا کچھ زبردستی ان پہ کرنی ہو تو وہاں کی خواتین تمہارے اوپر چلائیں گی، چیخیں گی، تمہیں گالیاں دیں گی، تو تم ان کی باتوں کا جواب نہیں دینا، خاموش رہنا. نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے خطبے کے اندر یہ بیان کیا ہے. یہاں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ سبق یہ مل رہا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آگے بیان کرے گا کہ جنت میں تمہارے لیے جو ہے خالدینہ فی ہے، اس میں تمہارے لیے ازواج رکھے ہیں، تمہارے لیے جوڑے رکھے ہیں، عورتوں کے لیے مرد، مردوں کے لیے عورتیں، وہاں پہ تمہارے نوکر چاکر سب کچھ تمہارے ہوگا، جو تم چاہو گے تمہیں وہاں ملے گا. یعنی یہ بتا دیا کہ تمہیں اگر سکون چاہیے تو اصلی سکون جنت میں ملے گا. یہاں پہ سکون ملنے والا نہیں ہے جس کی تم وہ کر رہے ہو. جس لیے اگر اصلی سکون چاہتے ہو تو جنت میں ملے گا، اس لیے کوشش کرو جنت کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کیا فرمایا؟ قل یا آدم اسکن انت و زوجک، اے آدم تم سکون دو، ٹھیک ہے، اور ساکن ہو جاؤ یہاں پہ، اور تمہاری زوجہ بھی یہاں پہ ساکن ہو جائے. ٹھیک ہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں بافراغت، یعنی جہاں سے چاہو کھاؤ. بافراغت یعنی تمہیں کوئی جاب واب نہیں کرنی، کمانا نہیں ہے، تمہیں جو کچھ چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا. تمہاری جس کام کے لیے تمہیں کمانا ہے وہ چیز لینے کے لیے تمہیں ویسی مل جائے گی. اپنی مرضی سے جہاں چاہے تم جاؤ اور جہاں چاہے تم کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا.
تقربہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نہ کرو. ٹھیک ہے, یعنی لا, لیکن بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ تقربہ قرب کا لفظ استعمال کیا, قریب نہ, لا تقربہ مال الیتیم, یتیم کے مال کے نزدیک جاؤ, لا تقربہ الزنا, زنا کے نزدیک نہ جاؤ, لا تقربہ ہذہ الشجرہ, اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز سے, کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ جس کے تم نزدیک جاؤ گے, اس کے عوامل فراہم کرو گے, تو تمہارے اندر نفس موجود ہے, وہ تمہیں اس گناہ میں ملوث کر دے گا, اس لیے اس کے نزدیک بھی نہ جانا. یتیم کا مال جب انسان کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یتیم بھتیجا ہے, یتیم بھانجا ہے, اس کا مال بینک میں رکھا ہوا ہے, اس نے استعمال کرنے کے لیے نکال دیا, کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کہ کیوں نکالا. آپ کہہ دیں گے جی وہ آج کل وہ جو ہے بینک بند ہو رہے ہیں اور یوں ہو رہا ہے فلانا دھماکہ, تو میں نے ابھی سنبھال کے رکھے, بعد میں ڈال دوں گا. ٹھیک ہے, ابھی اس کو بزنس میں لگا دوں گا, بعد میں ڈال دوں گا, کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا کام ہرگز نہیں کرنا, کیونکہ تم قریب جاؤ گے کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے تم گناہ میں پڑ جاؤ گے, یتیم کا مال اگر تم نے کھا لیا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. ایسے کام کی طرف بھی نہیں آنا, ایسی دوستیوں کی طرف بھی نہ جانا جو تمہیں زنا کی طرف لے جائیں, کیونکہ تم اگر ایک چیٹنگ, ایک دوستی کرو گے نا, تو تقربہ قریب بھی نہ جانا, کیونکہ میں کل تم سے سوال نہیں کروں گا تم نے جو ہے وہ مال یتیم کھایا ہے, میں تم سے یہ سوال نہیں کروں گا تم نے جو ہے وہ زنا کیا ہے, نہیں, تم نے اس کے عوامل بھی فراہم کیے, اس کے قریب بھی گئے نا, تو میں تمہیں پکڑ لوں گا قیامت کے دن. اگر مال یتیم کے قریب بھی گئے تو میں پکڑ لوں گا. تو یہاں پہ کہا قریب بھی نہ جانا اس درخت کے, یہ درخت اتنا خطرناک ہے, اس کے قریب بھی نہ, دکھا دیا. اور پھر کہا ہذہ شجرہ, اور اس درخت کو قریب کر کے دکھا دیا. ہذہ نزدیک کا اشارہ ہے, قریب کر کے دکھا دیا. فتکون من الظالمین, اگر تم اس کے نزدیک بھی گئے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے چیزوں سے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کے ہم نزدیک بھی نہ جائیں. اور یہ جو ہم نے آج آیت پڑھی اور اس میں ہم نے یہ بیان کیا, ایک صلوات بھیجیں محمد والے کہ مرد کی اللہ تعالیٰ نے زمین جو ہے ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ گھر میں سکون پہنچانے کا کام جو ہے وہ مرد کا ہے. کیونکہ آگے آپ نے دیکھا ضمیریں دو طرح کی آئی ہیں, کلا بھی دو کے لیے آتی ہے ضمیر. ٹھیک ہے, توما کی ضمیر بھی دو کے لیے آتی ہے, یعنی جہاں سے تم دونوں چاہو. ولا تقربا کی ضمیر بھی دو لوگوں کے لیے آتی ہے, یعنی آدم اور حوا کو ساتھ ساتھ مخاطب کیا ہے, لیکن شروع میں آدم کو الگ اور حوا کو الگ مخاطب کیا ہے. تو اب یہاں سے ہم ایک سبق لیتے ہیں کہ یہ سکون کے باعث جو گھرانہ ہمیں ملتا ہے اپنے ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں, کس ائمہ کی زندگی میں ہمیں سب سے زیادہ ملتا ہے کہ بیوی شوہر کو دیکھ کے اور شوہر بیوی کو دیکھ کے تسکین لیتے تھے. اور وہ کیونکہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں, تو میں اسی حوالے سے, مجھے خرم بھائی نے کہا تھا کہ تھوڑے سے بیوی کے حوالے سے کچھ مسائل پڑھ دیے جائیں, تو میں اسی آیت سے لیتے ہوئے الہام جو ہے اپنی بات کو آگے دہراتا ہوں کہ وہ گھرانہ زہرا اور علی کا گھرانہ تھا کہ جو ایک دوسرے کو دیکھ کر سکون حاصل کرتے تھے. امام علی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام علی علیہ السلام باہر سے گھر آئے تو دیکھا کہ بی بی زہرا جو ہے وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی ہیں. آپ نے پوچھا, کیونکہ رسول کی وفات کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ حالات کیا ہوئے, بی بی زہرا رو رہی ہیں, تو کہا کہ زہرا انشاءاللہ یہ دن گزر جائیں گے جو ہمارے اوپر آئے ہیں, آپ روئیں نہ. تو بی بی زہرا نے جواب دیا کہ علی, میں اپنے مصائب پہ نہیں رو رہی, بلکہ میں ان مصائب پہ رو رہی ہوں, ان حالات پہ رو رہی ہوں جو آپ کے ساتھ گزر رہے ہیں. میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. تو مولا علی نے فرمایا کہ فاطمہ, بات صرف یہ نہیں رہ گئی کہ لوگ سلام نہیں کرتے, بلکہ اگر میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے. یہ تھا ان دونوں کا آپس میں رشتہ, یہ تھا آپس میں محبت کہ جب علی کو کوئی اپنے راز کہنے ہوتے تھے تو زہرا کے پاس جا کے کہتے تھے. زہرا کو اپنی راز کی باتیں کرتی تھی تو وہ علی سے باتیں کرتی تھی. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ زہرا کے جسم میں اتنی جان نہیں تھی, آخری زہرا کی زندگی کا دن تھا, حسنین کا ہاتھ پکڑا اور بابا کی قبر پہ آئیں, اور بابا کی قبر پہ آنے کے بعد بچوں سے کہا کہ بیٹا, بچوں میرے لیے دعا کرو, اپنی ماں کے لیے دعا کرو. مغرب کا وقت ہوا, بچوں کو وہیں چھوڑا کہ ماں کے لیے دعا کرو, میں گھر جاتی ہوں. گھر آنے کے بعد اسما سے کہا کہ اسما, میں نماز پڑھ رہی ہوں, نماز پڑھنے کے بعد میں صحن میں لیٹوں گی, جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے تو تم کمرے سے باہر رہنا, صحن سے باہر رہنا, اور جب میری تسبیح کی آواز آنی بند ہو جائے تو تم میرے پاس آنا. اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں چلی گئی ہوں. نماز پڑھنے کے بعد زہرا جو ہے وہ لیٹتی ہیں, چادر سر پہ ڈالتی ہیں, حسنین نانا کی قبر پہ ماں کے لیے دعا کر رہے ہیں.
ایک وقت تسبیح و تحلیل کی آواز آتی ہے، اسما کہتی ہیں کہ تسبیح و تحلیل کی آواز آتے آتے ایک دفعہ بند ہو جاتی ہے، جب جا کے دیکھتی ہیں تو فاطمہ اس دنیا سے جا چکی ہوتی ہیں، باہر نکلتی ہیں کہ دیکھیں حسنین کو بلائیں، دیکھتی ہیں کہ حسنین سامنے سے آ رہے ہیں، اسما سے آ کے پوچھتے ہیں اسما ہماری ماں کہاں ہے؟ اسما کہتی ہیں بچوں کھانا کھا لو، کہتی ہے اسما تم کیا سمجھتی ہو کہ ہمیں معلوم نہیں، ابھی حاطف غیبی کی ہم نے آواز سنی ہے کہ یہ جو بچے آ رہے ہیں یتیم ہو گئے ہیں۔ ارے جب ماں کے نزدیک جاتے ہیں ماں چادر اوڑھ کے لیٹی ہوتی ہے، ارے حسنین ماں کی چادر کو سے چہرے سے اٹھاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ماں اس دنیا میں نہیں رہی، حسنین رونا شروع کر دیتے ہیں، امام حسن پیروں میں بیٹھ جاتے ہیں، امام حسین بی بی زہرا کے سینے سے چپٹ جاتے ہیں، ارے اماں آ کے کھولو، اماں آ کے کھولو۔ جب بچوں کو کوئی سمجھ نہیں آتا بابا کو بلانے کے لیے مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، جب مسجد میں جب بچے دیکھتے ہیں کہ علی بچوں کو آتا دیکھتے ہیں، جب بچوں کی حالت دیکھتے ہیں علی سمجھ جاتے ہیں کیا ہوا، ارے کہتے ہیں اماں بابا جان اماں اس دنیا سے چلی گئی، علی کھڑے ہوتے ہیں بچوں کو اٹھنے کے لیے، لیکن علی جیسی شخصیت جو فاتح خیبر ہے، ارے جو جنگ بدر کا فاتح ہے، ارے جب ماں کی انتقال کی خبر سنتا ہے ایک دفعہ منہ کے بل زمین پہ گرتا ہے، اٹھتا ہے، حسنین کا سہارا لے کے گھر کی طرف چلتے ہیں، جب گھر میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ زہرا چادر اوڑھے لیٹی ہے، ارے جب چادر کو ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زہرا کا ایک ہاتھ چہرے کے نیچے دبا ہوا ہے، جب ہاتھ کو ہٹاتی تو چہرہ سرخ ہے، ارے زہرا علی سے کیا چھپا رہی تھی، ارے علی زور سے چیخ مار کے روتے ہیں، کہتے ہیں زہرا جب مجھے کوئی راز کہنا ہوتا تھا، جب میرے دل میں کوئی درد ہوتا تھا میں تم سے کہتا تھا، ارے تم اس دنیا سے چلی گئی، میں اپنے دل کا حال کس سے کہوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے گھروں میں زہرا اور علی کی محبت کو ہمارے اولاد کے دلوں میں راسخ فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے گھروں کو بھی اس طرح سکون کا باعث بنا جس طرح علی اور زہرا کا گھر تھا۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں قرآن کی ان تعلیمات کا جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مردوں کو حوصلہ اور سکون حاصل کرنے کے لیے صبر عطا فرما۔ اے اللہ ہماری خواتین کو گھروں کے اندر مردوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مردوں کو ہماری عورتوں کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، قرآن میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں ان حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو علماء ہماری ہدایت اور ہماری ترقی کے لیے اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے کوششیں کریں، تفاسیر کی صورت میں ترجموں کی صورت میں ان کی طولانی عمر عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ تمام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ جہاں ہمارے امام زمانہ موجود ہیں ان کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔